تو ہماری بات کیا ہو رہی تھی؟ مذاکرے اور مباحثے کی. تو اس وقت میں جو آپ کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا ہے یہ مباحثہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تو جب بھی مذاکرہ ہو آپ اپنی پوری بات جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ ہنستا نہیں ہے، کوئی آپ کو اگینسٹ نہیں بولتا، جو بات آپ کے ذہن میں آئے اس کا جواب آپ اپنے طور پر دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ صحیح ہے. کچھ بچوں نے بولا، جیسے لائق نے بولا کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں. اس بچی نے یہ بولا کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں اس لیے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ بنیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وغیرہ وغیرہ. اس بچے نے بولا ہم ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ماں باپ کا نام روشن کریں. آپ نے کیا بولا تھا؟ دوسروں کو سیکھیں، ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، یہ تعلیم کا مقصد ہے. جی، تعلیم کا مقصد بڑا انسان بننا اور اپنے ملک کی خدمت کرنا. جی، تعلیم سے نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ہم جہاں جا کے کام کریں گے اگر تعلیم حاصل کی ہوگی تو اچھے طریقے سے کریں گے، وہاں عزت بھی ہوگی. کیا؟ ٹھیک ہے، تو سیکھنے کے لیے، وہ کام سیکھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. جی، آپ کے ذہن میں کیا ہے تعلیم کا مقصد؟ ایک اچھا انسان بنے. جی، سوچیں آپ جب تک. ٹھیک ہے، آپ کچھ بننا، جو انہوں نے کہا آپ کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہم تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ بنیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سافٹ ویئر ڈیزائنر بنیں. ایسے ہی ہے. جی، یہ میری دوست ہیں، بولیں آپ کے ذہن میں کیا ہے تعلیم کا مقصد؟ ڈاکٹر بنے یا کوئی چیز بنے؟ کچھ بننے کا مطلب ہوتا ہے تعلیم کا مقصد. جی، ہم تعلیم سے اوپر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تعلیم سے بہت اوپر جا سکتے ہیں. جی، اچھا اور برا سمجھنے کے لیے، یعنی ہم برائی میں اور اچھائی میں فرق سمجھ لیں، اس کے لیے تعلیم، یہ مقصد ہے تعلیم کا. جی، کچھ بن سکتے ہیں. ویری گڈ. نیچا دکھا سکیں، ہم دوسروں کو نیچا دکھا سکیں. نہیں تو نہیں. اچھا، پھر دوسروں کو متاثر کر سکیں. چلیں پھر اور سوچیں. جی، آپ دوسرے کے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں، ماضی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے باپ دادا اور تاریخ میں کیا کیا چیزیں ہوئیں، کون سی جنگیں ہوئیں، کون کون سے لوگ آئے بڑے، ان کی حالت زندگی کیا ہے. ہم ماضی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تعلیم کا مقصد. جی، آنے والے دور کے بارے میں ہم تیار ہو جائیں، ہے نا. آنے والا دور کیسا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، یہ ہے تعلیم کا مقصد. ٹھیک ہے. جی، ہماری اچھی جاب لگ جائے. ان کا خیال یہ ہے کہ تعلیم اچھی جاب کے لیے ہم حاصل کرتے ہیں. جی، ملک کی خدمت کریں. ویری گڈ. سب ہو گئے؟ کون رہ گیا؟ اب آپ رہ گئے. جی، کچھ بنے یا کچھ بنائیں. بنے، ہم کچھ بنے، ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اب سب بچوں نے اپنے اپنے طور پر بولا کہ تعلیم کا کیا مقصد ہے. اب ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم نے یہ اسکول کھولا ہوا ہے، آپ آتے ہو یہاں پڑھنے. ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں تعلیم دینا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ. تو کیا ہم آپ کو کچھ بنانا چاہ رہے ہیں؟ اب سوال یہ، جیسے اکثر بچہ اگر یہاں آیا بولا بھائی میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ بنوں، اور ظاہر صاحب کچھ بنانا چاہ ہی نہیں رہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ کس لیے آئے ہیں؟ کچھ بننے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ جاننا بھی تو ضروری ہے نا آپ کے لیے کہ بھائی ظاہر سر نے جو اسکول کھولا ہے ان کا کیا مقصد ہے، وہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے.
ٹھیک ہے. تو میں جب آپ کو پڑھاتا ہوں اور جب ہم تعلیم کا سسٹم بناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا بات ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ تو پتہ ہو یہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہم تعلیم کا مقصد ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سر تعلیم کا کیا مقصد ہے، آپ تعلیم کیوں دے رہے ہیں لوگوں کو، تو میں آپ لوگوں کے اندر مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ زندگی میں جو بھی مسئلہ آئے اسے خندہ پیشانی سے، خندہ پیشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے ایسے کھڑے ہو کے، بھاگ کے نہیں، ڈر کے نہیں، مجبوری میں نہیں. ایک ہوتا ہے مسئلہ حل کرنا مجبوری میں، ڈر کے، چھپ کے، بھاگ کے، اور ایک ہوتا ہے بالکل مقابلہ کرنا سامنے. جو مسئلہ آ گیا ہے اس مسئلے کو آپ نظریں نہیں چرا رہے اس سے، صحیح ہے، بلکہ آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، بول رہے ہیں یس یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. تو مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا کا تعلیم کا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب مسائل اصل میں ہیں بہت سارے ٹائپ کے. جب آپ زندگی گزارتے ہو اس میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں. کچھ مسئلے ٹھیک ہے حساب کتاب سے متعلق ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو میتھ پڑھاتے ہیں. کچھ مسئلے مذہب سے متعلق ہوتے ہیں، آپ بولتے ہیں نا بھائی فلانے لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، فلانے لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ وہ اس کو بول رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، وہ کہہ رہا تم کافر ہو، یہ کیا مسئلہ؟ یہ مسائل ہیں. تو ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں آپ کو تاکہ یہ والے مسائل جو مذہبی مسائل ہیں وہ آپ حل کرنے کے قابل ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ہم سائنس پڑھاتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے اندر یہ جو موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے اور آپ کے باڈی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بیالوجی میں، ان سب کو آپ سمجھیں اور جو مسائل اس سے پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو آپ حل کرنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سے مسائل نفسیاتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ذہن پریشان ہوتا ہے، بچے نفسیاتی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اماں ابا کی، ہوتی جا رہی ہے مسلسل، ان کی بن نہیں رہی ایک دوسرے سے، اور آپ بھی اب بچے ہو ان کے، اب پیچیدگیاں شروع ہو گئی، ذہنی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی، کنفیوژن شروع ہو جاتی. چھوٹا بھائی ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ بڑے بھائیوں کو بڑی بہنوں کو تو بڑی ہمارے اماں ابا توجہ دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے، اور اس کو احساس کمتری ہو رہا ہے. مسئلہ ہے یہ مسئلہ جب جڑ پکڑ لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بڑا ہونے کے باوجود ذہنی طور پر اپسیٹ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مسائل ہیں زندگی میں بہت سارے، ہر قسم کے مسائل ہیں. کچھ نفسیاتی مسائل ہیں، کچھ جو ہے وہ علمی مسائل ہیں، کچھ مذہبی مسائل ہیں، کچھ معاشرتی مسائل بھی ہیں. محلے کے اندر رہنے کے دوران مسئلے ہو جاتے ہیں، معاشرتی مسئلہ بولتے ہیں اسے. صحیح ہے. نکڑ پہ بیٹھ کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے بہت بڑا، کیونکہ بہت سے بچے انوالو ہوں گے اس میں اور نوجوان انوالو ہوں گے. معاشرتی مسئلہ ہو گیا، اس مسئلے کو حل کرنا ہے. جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کے اندر علم ہوتا ہے، وہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. ہم اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اب جب ہم آپ کو پڑھاتے ہیں اسلامیات، سائنس، سوشل اسٹڈیز، آپ پڑھنے کے دوران دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے مسائل کے حل میں آپ کو مدد دے سکتی ہیں.
جیسے وہ بچی نے کہا کہ ہم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے بارے میں جان سکیں. یقیناً جب آپ ماضی کے بارے میں جانتے ہیں تو اس ماضی سے آپ اندازہ لگا کے اپنے حال کے جو مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں. آپ کو کتاب پڑھی ہوتی ہے، آپ نے پہلے بھی ایسا ہوا تھا، تو اس وقت لوگوں نے کیا کرا تھا، اس وقت لوگوں نے یہ کرا تھا، ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بھائی قائد اعظم محمد علی جناح بڑے آدمی کیسے بنے، ہم بھی بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں. تو بڑے آدمی کیسے بنے، ان کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ کیسے روزمرہ کی زندگی کیسے گزارتے تھے، اسکول جانے کا ان کا جو روزمرہ کے معمولات تھے وہ کیا تھے، کب سوتے تھے کب جاگتے تھے. وہاں سے پڑھ کے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بھی کیا ہوں، بڑے انسان بنیں. تو مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ ہے تعلیم کا بنیادی مقصد. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو یا نہیں آ گئی؟ آسان بات ہے مشکل بات ہے؟ یہ تو آپ کے ذہن میں تھی نہیں بات. آپ کے ذہن میں کیا؟ اچھا جیسے آپ نے کہا، کسی بچے نے کہا بھائی ہم پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتے ہیں، تو بننے کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ شاید آپ جاب کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی معاشی مسئلہ ہے نا، مطلب گھر میں سب لوگ رہ رہے ہیں، آمدنی پوری نہیں ہے، پیسے کی کمی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیسے کی کمی کو پورا کریں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں معاشی مسئلہ، کہ معاشی مسئلہ حل کرنا ہے، پیسے بنانے، پیسے جنریٹ کرنے. تو وہ بھی آپ کے پاس تعلیم اگر ہوگی تو آپ معاشی مسائل حل کرنے کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں اپنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نفسیاتی مسائل میں نے کہا وہ بھی کتاب سے حل ہوتے ہیں. جتنا مطالعہ آپ کریں گے نفسیاتی مسائل اتنے آپ کے حل ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا مسائل کیا ہیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ چلتا مسئلہ کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ کیا ہے. تعلیم آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ پہلے یہ تو پتہ چلنا ہے مسئلہ کیا ہے. صحیح ہے. بعض اوقات لوگ ساری زندگی جو ہے وہ یہی نہیں سمجھ پاتے کہ پرابلم کیا تھا. لیکن جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اور یہاں میٹرک انٹر گریجویشن میں وہ اس پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں، تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. کبھی آپ غور سے دیکھیے، جیسے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے نا، امی ابو لڑ رہے ہیں یا کوئی اور لڑ رہا ہے، تو دونوں میں سے کسی کو نہیں پتہ مسئلہ کیا ہے. اگر آپ دونوں کو بٹھا کے پوچھیں یا تینوں کو بٹھا کے پوچھیں آپ بتائیے پرابلم کیا ہے، اور اینالائز کرنا شروع کریں اس پرابلم کو، تھوڑی دیر کے بعد حیران ہوتے ہیں کہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں. بعض اوقات مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف انا کا مسئلہ ہے. انا سمجھتے ہیں نا آپ؟ وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں. ہر آدمی اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو جہاں مسائل حل کرنا ہے وہاں سب سے پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ کیا ہے. تعلیم آپ کو اس سلسلے میں بھی مدد کرتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو یہ نالج، کتابی باتیں. صحیح ہے. اچھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو جگہ ہے، ایک تو اسکول ہے، اسکول سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، سینٹر جاتے ہیں وہاں سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن تعلیم حاصل کرنے کے صرف یہی ذرائع نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آج کل تو ذرائع بڑھ گئے ہیں. مثال کے اوپر آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں، اس مووی سے بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. مووی ختم ہوتی ہے آپ بیٹھ کے سوچیں اس میں کیا میسج تھا، کیا بات بتائی گئی تھی. کئی ڈرامہ دیکھتے ہیں آپ، ڈرامہ دیکھنے سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا بھائی اس ڈرامے میں یہ میسج ہے، یہ بات بتائی گئی ہے. ابھی ایک ڈرامہ آ رہا ہے گرین ٹی وی سے بڑا اچھا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیں، ساری قسطیں دیکھیں اس کی. اس کا نام ہے پاگل خانہ. صحیح ہے. اس میں ایک ایک کیریکٹر ڈیفائن ہوئے ہیں، ایک ایک کیریکٹر، وہ نفسیاتی کیریکٹر ہیں سارے. اب آپ کو میں اسکول میں
نہیں پڑھا سکتا بہت سی باتیں. آپ کسی ٹیوشن سینٹر میں جا کے یہ باتیں نہیں سیکھ سکتے. یہ باتیں سیکھنے کے لیے آپ کو ڈرامہ دیکھنا پڑتا ہے، فلم دیکھنی پڑتی ہے، نیوز دیکھنی پڑتی ہیں. نیوز کے بعد جو اینکر بیٹھ کے مکالمہ کر رہا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو تعلیم ہے نا، اس تعلیم کے بہت سارے ریسورسز ہیں. صحیح ہے؟ آپ بازار جاتے ہیں، جب اتوار بازار میں جا رہے ہیں، پیر بازار میں جا رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے. تو سیکھنے کی بہت ساری جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم کہتے ہیں غیر رسمی جگہیں، غیر رسمی تعلیم. اور ایک ہے رسمی تعلیم. یہ جو اسکول، کوچنگ سینٹر، یہ سب کیا ہیں؟ رسمی تعلیم ہے. اور باقی جو وسائل ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نانا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دادی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، صحیح ہے، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں، آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں 15 منٹ کی، 20 منٹ کی، یہ سب بھی لرننگ ہو رہی ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر رسمی ذرائع ہیں لرننگ. اور یہ ساری لرننگ دراصل آپ کو کیا مدد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ جب اس لرننگ سے متعلقہ کوئی مسئلہ آئے گا زندگی میں، تو آپ اسے آسانی سے کیا کر لو گے؟ حل کر لو گے. ٹھیک ہے؟ اور پہلے تو مسئلہ سمجھ جاؤ گے کہ ہاں بھئی یہ مسئلہ ہے، اور پھر اسے حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ، اچھا، اس کے لیے ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے. جب آپ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کون حل کرے، چھوڑو. گھر میں پتہ چل جاتا ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں حل نہیں کر رہے، چھوڑو، چلنے دو ایسے ہی جب تک چل رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اگنور کر رہے ہیں آپ. تو مسائل حل کرنے کی صلاحیت کے لیے ہمت کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک تو نالج کا ہونا ضروری ہے، علم، جو میں نے آپ سے کہا رسمی طریقے سے بھی آپ حاصل کرتے ہیں اور غیر رسمی طریقے سے بھی حاصل کرتے ہیں. اور جب آپ کو نالج ہو جائے کہ مسئلہ یہ ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ہمت. کہ آپ بولیں ٹھیک ہے، اوکے، مقابلہ کریں گے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کودیں گے بیچ میں میدان میں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ایک سوال دے دیا آپ کو، پرابلم. ہم تھے جب ابھی 4-5 سال پہلے، تو ایک مسئلہ آ گیا. قربانی کے جانور آتے ہیں نا، حصے والے، تو ایک جگہ پر قربانی کے جانور مدرسے میں کٹتے ہیں حصے والے. تو پہلے جانور آئے، 15-16 دن کے بعد پھر کچھ اور جانور آئے، پھر 17-18 دن کے بعد کچھ اور جانور آئے. اب وہ جانوروں کو کھانا تو روز کھلا رہے ہیں، لیکن اب جب ان کو کاٹ کے قربانی کا حصہ، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے اس نے کھانا کتنا کھایا ہے؟ یہ سب جانوروں نے ایک جتنا کھانا تو نہیں کھایا ہے. جو پہلے آئے تھے انہوں نے زیادہ کھایا ہے، جو بیچ میں آئے تھے انہوں نے کم کھایا، جو آخر میں آئے تھے وہ کھایا ہی بہت کم ہے انہوں نے. تو اب سوال یہ تھا کہ بھئی یہ جو حصے دار سے کتنے پیسے لیے جائیں. اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ سب سے برابر لے لیں، ایسے بھی نہیں ہو سکتا کسی سے زیادہ لے لیں، کسی سے کم لے لیں. کوئی حساب ہونا چاہیے، کوئی کیلکولیشن ہونی چاہیے. اچھا، ان کو یہ پتا تھا بھئی جتنے بھی جانور ہیں ان کو ہم نے اتنے پیسے کا کھانا کھلایا، کیونکہ وہ جب کھانا ڈالتے تھے تو اس کو نوٹ کرتے جاتے تھے. آج اتنا چارہ ڈالا، آج جتنا ڈالا، اس کو حساب بھی لگاتے جا رہے ہیں. اینڈ میں جا کے یہ پتہ چل گیا تھا کہ بھئی ٹوٹل جو ہم نے کھلایا ہے کھانا وہ اتنا کھلایا ہے. لیکن اب شروع کے جانوروں پہ کتنا گیا، بیچ کے کتنا گیا، اور آخری میں کتنا گیا، اب یہ پرابلم کریٹ ہو گیا، اور ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، اب مسئلہ آ گیا، اب مسئلے کو حل کرنا ہے. کیسے حل کریں گے؟ اب یہ مسئلہ میتھ کا مسئلہ ہے. جن کو میتھ آتا ہے، جن کا میتھمیٹکس اچھا ہے، ریشو کا کانسیپٹ ہے جنہیں، وہ اس مسئلے کو آسانی سے حل کر لیں گے. تو بے شمار مسائل ہمارے میتھ سے متعلق ہوتے ہیں، بے شمار مسائل ہمارے سائنس سے متعلق ہوتے ہیں، بے شمار مسائل ہمارے
جغرافیہ سے متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گرمی بڑھ گئی ہے, اے سی ہے نہیں گھر میں, بجلی کا ایشو ہے, گرمی کو کیسے آپ کنٹرول کرو گے؟ صحیح, ہیٹ اسٹروک آ گیا, پچھلے دنوں اپنے علاقوں میں ہیٹ اسٹروک آیا تھا, کتنے سارے لوگ مر گئے تھے. تو جب ہیٹ اسٹروک آ جاتا ہے تو ایک مسئلہ ہوتا ہے. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہیٹ اسٹروک کیوں آیا اور اس کا توڑ کیا ہے, اس کا سدباب کیا ہے, ہیٹ اسٹروک کی اصل وجہ کیا ہے. تو جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ اس مسئلے سے بہتر طریقے سے نمٹتے ہیں, اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے وہ مطلب حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, صحیح, فیس نہیں کر پاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فائنلی بات کہ مسائل تو آپ کی زندگی میں آئیں گے, کیونکہ جو لوگ زندہ ہیں وہ ان کے ساتھ مسئلے ہیں. جب تک آپ زندہ ہو آپ کے ساتھ مسائل ہیں. ایسا ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بہت مسئلے ہیں. تو ان کو حل کرنے کی ایبلٹی آپ میں ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو یا نہیں؟ کسی بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. کلیئر ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں